صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا علي وسيدتنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الشافع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار شفاعت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت آدم ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ فرماتے سنا، بروز قیامت سب لوگ گروہ در گروہ ہو جائیں گے، ہر امت اپنے اپنے نبی کے پیچھے ہوگی اور عرض کرے گی اے فلاں شفاعت فرمائیے، اے فلاں شفاعت فرمائیے، یہاں تک کہ شفاعت کی بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کر ختم ہو جائے گی. پس اس روز شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا. ناظرین کرام، قسام ازل نے سعید روحوں اور مصفہ قلوب جو تھے ان کو اور جتنے جانثار روحیں تھیں ان سب کو، ان نفوس قدسیہ کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ غلامی میں یوں لگتا ہے کہ پہلے سے ہی منتخب فرما لیا تھا. یہ وہ چنیدہ لوگ ہیں اس امت کے کہ شام قیامت تک کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. امت میں کوئی صلحاء ہوں، اولیاء ہوں، اغواس ہوں، اقطاب ہوں، سب مل جائیں تو ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. وہ صحابہ کرام پھر صحابہ میں سی وہ جنہوں نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت میں اپنی جانیں نچھاور کر دیں، اور پھر ان کا مقام جو بدری صحابہ ہیں، صحابہ میں ان کا بڑا عالی شان مقام ہے. ان کا اتنا عالی مقام ہے کہ ان سے رب راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ رب سے راضی ہو گئے. اور بدر کے بعد پھر احد کا جو معرکہ ہوا اس میں جس طرح قربانی، جس طرح جان نثاری، جس طرح فداکاری کی مثالیں صحابہ کرام نے قائم کی ہیں، اس کی دنیا کی تاریخ نہ آسمان کی آنکھ نے اس طرح کے کوئی جان نثار دیکھے، نہ تاریخ کے اوراق نے اس طرح کے دیکھے. آج ایک ایسے فداکار، ایک ایسے جان نثار کا ہم تذکرہ پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میری مراد شہید احد حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ ہستی پاک ہے کہ وہ لمحہ، میرا خیال ہے تاریخ عالم میں اس سے زیادہ کبھی نازک لمحہ نہیں آیا. خدا نہ خواستہ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شہید ہو جاتے تو شاید پھر قیامت کا انتظار نہ ہوتا، اسی وقت قیامت آ جاتی. ساری کائنات کی روح جو تھی اور نبضیں جو تھیں، کائنات کے انسان ہوں، جن ہوں اور تمام اشیاء ہوں، ان سب کی نبضیں رک گئی تھی. ایک لمحہ ایسا آیا تھا کہ دشمنان دین، دشمنان اسلام رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گئے. آپ کے دندان پاک کو زخمی کر دیا، آپ کے چہرہ انور سے خون بہنے لگا. اس لمحے پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون ہے جو مجھ پہ اپنی جان قربان کرے، تو وہ جو چند نوجوان، وہ جو انصار کے نوجوان اپنی جانیں اپنی ہتھیلیوں پہ رکھ کے جو تھے وہ میدان میں نکل آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہو گئے. ان میں سے ایک زیاد بن سکن تھے. اور پھر ان کا جب یہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے، یہ اپنے جسم کے اندر کہتے ہیں کہ ان کے جسم کے اندر 96 تیر لگے ہوئے تھے. ان کے جسم پاک کے اندر جب یہ زخمی تھے، ان کو دیکھا، آخری لمحات تھے، چند سانسیں تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اس کو میرے قریب لاؤ.
تو یہ اپنے جسم کو خود گھسیٹتے ہوئے صرف 1 یا 2 قدم ہوں گے، گئے آگے اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پاک میں انہوں نے اپنا جو سر رکھ دیا، اور آخری جو ان کی آنکھوں نے دیدار کیا وہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے دیکھتے چلے گئے۔ وہ کسی نے کہا تھا، اے خدا میری آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، آخری وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے۔ اور حسن رضا خان مجھے یاد آ رہے ہیں، انہوں نے کہا آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ یہی کیفیت تھی جب انہوں نے اپنی جانیں آفرین کے سپرد کر دی۔ شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ آج ان کی تابندگی کی باتیں ہوں گی، ان کی عظمت، ان کی رفت، ان کا عشق رسول، وہ خود جو عشاق کا خاندان، جس خاندان سے ان کی نسبت تھی، وہ ہماری کون سی اہل دل اور اہل محبت اور مسل کے محبت کے لوگوں کی محفل ہوتی ہے جہاں پہ وہ اس خاندان کی ننیوں کا ترانہ نعت جو ہے وہ نہیں پڑھی جاتی۔ آج ان کے تذکارے پاک کرنے کے لیے میرے ساتھ پروفیسر محمد سعید احمد صاحب سینئر استاد ہیں، ان کے ساتھ جناب ماہر اقبالیات ڈاکٹر طاہر حمید تلولی، ان کے ساتھ شیخ الحدیث علامہ محمد ظہیر بٹ صاحب۔ آپ تینوں سے واقف ہیں، میرے اکثر مہمان بنتے رہتے ہیں۔ جناب سعید خان صاحب سے شروع کر رہا ہوں۔ جی خان صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم غازی صاحب، چراغ مصطفی سے ستیزہ کاری جو ہے شیطان کی یہ چلی آ رہی ہے، اور اس نے قیامت تک رہنا ہے، سیدنا آدم سے پہلے سے لے کر شام قیامت تک۔ بات یہ ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ ہمیں مغازی اس طرح پڑھائے جاتے تھے جس طرح قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ اچھا، آج ہم نے علم میں سے مغازی کو ایک جانب رکھ دیا، اور اس کے نتائج ہم بھگتتے آ رہے ہیں، اور نہ معلوم کہاں تک بھگتیں گے۔ بات یہ ہے کہ جب ہم اس عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی زبان پر لاتے ہیں تو ہمارے سامنے سیدنا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا چمکتا دمکتا کردار نکھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ شہزادہ، مکے کا شہزادہ، اللہ، ایک لباس پہنا پھر نہیں پہنا، اور پھر جب کلمہ پڑھا تو ماں نے اس دشمنی میں، اسلام دشمنی میں جو کچھ کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کتنا کرم فرمایا کہ انہیں مدینہ والوں کو دے دی۔ یہ جو قبیلہ بنو عبد الاشہل ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اس کے سردار ہیں، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، حسان بن ثابت، تو یہ وہ قبیلہ ہے کہ جسے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے قرآن حکیم کی اس آیہ کریمہ کا مرقع بنا کر رکھ دیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ اللہ و رسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مومنین، کہ جس بندے کے دل میں ایمان ہے اس کا ایک ہی کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے وقف کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل مجدہ تو بے مثل ہے۔ اب یہ آیہ کریمہ ہمیں یہی سمجھا رہی ہے کہ رسول کی رضا در حقیقت اللہ کی رضا ہے۔ تو سیدنا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو مدینہ منورہ میں لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، ایک دن جب ان کے سامنے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا تو اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، مصعب ان کو بلاؤ، ان کو ذرا سمجھاؤ، اگر یہ سمجھ گئے تو پھر آپ سمجھیں کہ مدینہ منورہ میں کلمہ طیبہ کی فضائیں ایسی انقلاب آ جائے گا، انقلاب آئے گا، اور ہر طرف سے آپ کو یہ صدائیں سننا۔ آپ نے بلا لیا، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے آتے ہی پہلے ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم نے ہمارے کم فہم لوگوں کو، غریب لوگوں کو کس طرف لگا دیا ہے؟ کس طرف لگا دیا ہے؟ فرمایا بیٹھیے،
میری بات تو سن لیجئے۔ اور اس کے بعد آپ نے جب قرآن کریم کی چند آیات سنائیں اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں جب انقلاب آیا اور انہوں نے وہیں پر اسلام قبول کیا، تو اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی خوش قسمتی، وہ تو دل میں بہت خوش ہو رہے تھے کہ آج میری محنت رنگ لائی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اب آپ اسد بن زرارہ کے ہاں نہیں رہیں گے، اچھا اب آپ میرے گھر آ جائیے، اب آپ نے اس یعنی قبیلے کو روشن کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب اسی قبیلے کے ایک فرد حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک صدا کہ من رجل یشتری لنا، ہمارا خریدار کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اشترا جو ہے الفاظ کلمات متضادہ میں سے ہے، واہ واہ اس کے معنی خریدنے کے بھی ہیں، بیچنے کے بھی ہیں، واہ واہ واہ۔ یعنی دونوں طرف آپ دیکھیں کہ کون ہمارے لیے اپنے آپ کو بیچتا ہے یا کون ہمارا خریدار ہے۔ واہ واہ واہ۔ پھر اس موقع پر انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جس طرح سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر فداکاری کا، آج جب ہم ان نفوس قدسیہ کا ذکر لے کر اپنے عوام کے سامنے بیٹھتے ہیں، اپنی امت کے سامنے یہ رکھتے ہیں، تو ہم اس بات کی طرف کب توجہ لے جائیں گے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ شہادت ہے مقصود، مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ہم کس طرف لگ پڑے ہیں؟ ہم نے کس چیز کو اپنے اہداف بنا لیے ہیں؟ یہ اہداف تو اسلام کے آنے سے پہلے لوگوں میں موجود تھے، اور یہی لے کر قریش کے سردار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ سرداری چاہیے سرداری دیتے ہیں، دولت چاہیے دولت کے انبار لگاتے ہیں، حسینہ چاہیے جس حسینہ کی طرف آپ انگلی اٹھائیں وہ دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، انسان اس لیے دنیا کے اندر نہیں آیا۔ تو ان اہداف کو آپ نے جب صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں راسخ کیا، تو پھر ان کی زندگیوں کے مقاصد یہ تھے کہ ظاہری طور پر ان کے سر اللہ کی راہ میں قلم ہو رہے ہیں، لیکن زبان پر نعرہ فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں نے مراد پا لی۔ واہ واہ واہ۔ کیا مراد پا لی ہے؟ دنیا سے جا رہے ہیں، مکانات آپ چھوڑ رہے ہیں، باغیچے آپ سے جا رہے ہیں، دولت کے جمع کیے ہوئے انبار آپ پیچھے چھوڑ رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم۔ اس موقع پر مجھے حضرت ام عمارہ کی وہ بات یاد آتی ہے کہ جب احد کی ان گھاٹیوں میں، ان مشکلات میں وہ گھس کر خدمت کر رہی ہیں، پرواہ نہیں اپنی جان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ ابن کمیہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ عرب کا بہت بڑا بہادر ہے، مشرکین مکہ میں سے پہلوان تھا۔ ابن کمیہ کے ساتھ مقابلہ کیا ام عمارہ نے۔ اللہ، وہ کیا کہتی ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے دعا فرما دیجئے کہ ہمیں جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہو۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان پھر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ان کو جنت میں میرا رفیق بنا۔ یعنی ہم حضرت ربیعہ کا ذکر کرتے ہیں، دیگر صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ ساتھ ہیں جنت میں، ہمارا ایمان اور یقین۔ یعنی جب حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ کا نام ہم سامنے لاتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آنا چاہیے کہ ہم جنت سے نیچے آئے تھے، ہم نے وہاں جانا ہے۔ جی تنولی صاحب، یہ بڑا ہدف زبردست دے دیا خان صاحب نے، کہہ رہے وہاں سے آئے تھے اب وہاں جانا ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مجاہد، میں اسی لیے ہوں غازی۔ جی سبحان اللہ۔ جی غازی صاحب، بالکل جو ہم جو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا مطلب یہ ہے جہاں سے آئے تھے وہاں جانا ہے اور وہاں کی تیاری کرنی ہے۔ غازی صاحب حضرت زیاد بن سکن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، اور جس وہ قبیلے سے ان کا تعلق ہے وہ کمال قبیلہ ہے، قبیلہ بنی عبد الاشہل۔ اور اس قبیلے کا غازی صاحب ایک خاص شان امتیاز یہ ہے کہ جب حضرت، اچھا یہ قبیلہ ایک اسی کا حصہ ہے بنو نجار کا ہی؟ جی جی، وہ بہت بڑا قبیلہ ہوگا، اس کے آگے اس کی آگے کلینز، سب کلینز ہوتے ہیں۔ اچھا، تو وہ جس وقت حضرت سعد ابن معاذ نے اسلام قبول کیا اور ان کے قبیلے کو پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو وہ ان کے پاس گئے، تو آپ نے ان سے سلام دعا لینا چھوڑ دیا۔ ان کا کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب تک تم سب اسلام قبول نہیں کر لیتے اچھا تو میرے قریب نہ آنا۔ آپ کا مقام اتنا بلند تھا اپنے قبیلے کے اندر
کہ پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا. شام سے پہلے یعنی یہ ایک امتیاز گائی صاحب ہے کہ اس قبیلے نے یک بارگی اسلام قبول کیا, اجتماعی طور پہ کیا, بطور ایک واحد, یعنی کہ کلیتاً وہ اسی جیسے پروفیسر ارشاد فرما رہے ہیں. اچھا جو اسلام میں داخل ہوئے, اچھا اب ان کی کمٹمنٹ اتنی زیادہ ہے دین کے ساتھ, اسلام کے ساتھ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ, کہ جس وقت غزوہ احد کی تیاریوں کا پتہ چلا اور مدینہ طیبہ میں یہ اطلاع پہنچ گئی کہ کفار مکہ جو ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں اور حملہ آور ہونے والے ہیں, تو اگلے دن اب ساری مشاورت ہونی تھی. تو اس رات کو جن صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ پاک پہ پہرا دیا وہ اسی قبیلے کے لوگ تھے. اللہ اکبر. یعنی دیکھیں کہ اس قبیلے کے لوگوں, حضرت سعد ابن معاذ میں شامل تھے, اسد ابن عزیر شامل تھے, تو اس قبیلے کے اندر کتنا جذبہ تھا جہاد کا, اور کتنا ولولہ تھا, اور کتنی کمٹمنٹ تھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کہ وہ قربانی دینے کے لیے کتنا آگے اور کتنی پیش قدمی میں تھے. غازی صاحب جب ہم دیکھتے ہیں غزوہ احد کو, تنولی صاحب یہ کیا آپ مجھے ذرا سمجھائیں یہ بات ہمارے احباب کے لیے بھی, ناظرین کے لیے بھی. کسی کی ٹانگ کٹ گئی ہے, وہ لڑتا جا رہا ہے, اس کو یہی نہیں پتا کہ میری ٹانگ کٹ گئی ہے, اور بعد میں جب جنگ ختم ہوئی تو وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میری ٹانگ ساتھ نہیں ہے, اس وقت مجھے پتہ نہیں چلا. کسی کا بازو لٹک رہا ہے, وہ پاؤں کے نیچے رکھتا ہے, بازو اپنا الگ کر دیتا ہے. کسی کی آنکھ جو ہے وہ نکلتی ہے, وہ اپنے ہاتھ پہ رکھ لیتا ہے. یہ اتنی کسی کے جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہیں, اور وہ کہہ رہا ہے میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں اللہ کی راہ میں, مجھے پرواہ نہیں. یہ کیا ہے, کس طرح ہے انسانی جان؟ یہ سارے کا سارا جو ہے یہ صحبت نبوی کا فیضان ہے. اچھا, یعنی جو دینی حقائق ہیں جن تک ہم ایک بڑے مجاہدے کے بعد پہنچتے ہیں, جس کے تجربے تک, یہ صحبت نبوی کی برکت ہے کہ صحابہ کرام کو اس کا براہ راست تجربہ حاصل ہے. جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ اسی دنیا میں وہ جنت کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں, اسی دنیا میں آخرت کے مناظر ان کے سامنے کھلے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو اللہ اور اس کے رسول کی قربت کا ثمر ہے, اس کا عملی ثبوت صحابہ کرام کی شخصیات ہیں. دیکھیں نا, اس لیے تو ان کا مقام اتنا بلند ہے, جن کو اللہ نے اپنی رضا کی سند عطا کر دی ہے. وہ کیوں آخر کیا ان کے اندر ہے؟ قرآن حکیم کی آیت مبارکہ ہے, بٹ صاحب حافظ قرآن ہے, کہ اللہ نے ان قلوب کو چن لیا ہے اپنی. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی وکلا وعد اللہ الحسنی. ان سب کے ساتھ اللہ کا جو ہے وہ خیر کا وعدہ ہے, اجر عظیم کا وعدہ ہے, حسنہ کا وعدہ ہے. تو وہ اس مقام پہ بھی تو ہے نا اپنے احوال کے لحاظ سے. بھائی صاحب آپ کے جو بلند تر روحانی حال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ اور رسول کی اتنی قربت میں چلے جائیں کہ ہر چیز پیچھے رہ جائے. اس کا مظہر عتم صحابہ کرام کی ہستیاں ہیں, صحابہ کرام کی شخصیات ہیں. اور یہ جو محویت ہے, اچھا اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ یہ غزوہ احد کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جو عددی فرق ہے, یعنی کتنے مسلمان تھے؟ 700. ان کے لشکر میں 700 زرہ پوش تھے. ایسا ہی ہے. تو کیا تناسب بنتا ہے؟ کوئی تناسب نہیں. تو یہ جو کمی کہاں سے پوری, یہ ایمان کمی پوری کر رہا تھا. اچھا, ان کا جذبہ کمی پوری کر رہا تھا. غزوہ احد شروع ہو گیا بالفرض, 700 ہیں, اور یہ تو یقین کے ساتھ گئے انشاءاللہ فتح ملے گی, اور فتح ملی ان کو, الٹیمیٹ بھی ملی اور فوری فتح بھی. کئی فتوحات کی بنیاد رکھ کے وہ آگے معاملہ ہے. لیکن یہ جو لمحہ خاص ہے نا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جس پہ یہ فدا ہوئے ہیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے, وہ لمحہ تو یقینی ہے کہ اس میں کوئی بچ نہیں سکتا. ایسا ہی ہے, یعنی سامنے موت کھڑی ہے, ایسا ہی جس کو ہم شہادت کہتے ہیں, وہ سامنے کھڑی ہے. پتہ ہے کہ بھئی حملہ آور ہو گئے ہیں اور اتنے تیر جسم میں لگ رہے ہیں, یہ کوئی معمولی بات تو نہیں نا جی, 96 تیر جسم کے اندر چلے جائیں لوہے کے, اور اس کے باوجود آدمی ڈٹا ہوا ہے آخری سانس تک. بھائی صاحب آپ دیکھیں اس موقع پہ جب کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا, حضرت کا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک لشکر کفار میں سے شخص آیا, اور وہ جب اس طرح کی فضا بنی ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ ہے مسلمانوں تم سارے اس طرح اکٹھے ہو جاؤ جس طرح بکریاں اکٹھی ہوتی ہیں ذبح کرنے کے لیے. ہاں, ہم تمہیں ذبح کریں. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ابو دجانہ نے جا کے اس پہ حملہ کیا اور شانے سے لے کے نیچے تک اس کو چیر کے رکھ دیا. ہاں, 2 حصے کر دیے, اور اس کی وہ ذرا بھی 2 حصے ہو گئے. کمال ہے. اچھا, جب انہوں نے دیکھا کعب کھڑے تھے تو انہوں نے پردہ اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا, فرمایا تم دیکھ رہے ہو میں ابو دجانہ ہوں, اور ہاتھ میں کیا تھا؟ وہ تلوار تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا. اچھا گائی صاحب, اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ اس تلوار کا حق ایک اور بھی رنگ ہے, سبحان اللہ, کہ جو ہے ہند وہ آ گئی ہے, اس نے وہ اوپر پہنا ہوا ہے سارا, پتہ نہیں چل رہا کہ عورت ہے یا مرد ہے.
بالکل تلوار ابو دجانہ کی جو ہے اس کے سر کے اوپر گئی، اس نے کہا میں مر گئی. وہ جب آواز آئی تو انہوں نے کہا یہ تو عورت ہے، اسی وقت تلوار اپنی پیچھے کر لی. دوسرے صحابی نے پوچھا کہ جناب حضرت یہ زبیر آپ نے نے کیا پوچھا. کیا؟ حضرت زبیر نے پوچھا آپ نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ چھوڑا کیوں؟ انہوں نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ جب میں اس کو مارنے لگا اس نے صدا دی کہ میری مدد کے لیے آئے، تو کوئی نہیں آیا، تو میں نہیں چاہتا کہ حضور کی تلوار سے میں ایک رحمت ایسی اللہ عورت العالمین کی تلوار عورت پہ چلے، یہ میں نہیں. اور یہ مجھے یہ حکم ملا کہ اس تلوار کا حق ادا کرنا ہے، اور اس تلوار کے حق ادا کرنے کے یہ خلاف جاتا ہے. غازی صاحب دیکھیں قابل غور بات یہ ہے اس لمحے جنگ ہے بھائی، لڑائی ہو رہی ہے، لڑائی بھی ہو رہی ہے، اور صحابہ کرام کی نقصان بھی اتنا ہو گیا ہے. جہاد کے اندر کتنی ڈیڈیکیشن ہے، یعنی وہاں پر بھی اصول، وہ اس چیز کو نہیں چھوڑ رہے، اصول پسندی اور حرمت نبوی کو نہیں چھوڑ رہے. آپ سب کے ساتھ متعلق چیزوں کی حرمت کو نہیں چھوڑ رہے، تلوار حضور کے ساتھ. آج ماڈرن دور ہے، ہیومن رائٹس کی باتیں ہوتی ہیں، معصوم بچوں کو وہ مار کے بم جو ہوتے ہیں وہ کیا آتش والے بم، وہ مار نپام بم سے لوگ ذبح کر دیے، بے گناہ ذبح کر دیے. دیکھا ہے لوگوں نے. جی بٹ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ تو وہ ماڈرن دنیا بھی دیکھ کے آئے ہیں جہاں بڑا ہیومن رائٹس کی باتیں ہوتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب غازی صاحب. آج کا موضوع انتہائی خوبصورت ہے، بہت اہم ہے. سب سے پہلے میں حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، کشتی و دریاؤ طوفانم توئی. حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علامہ ہے یہ علامہ صاحب کا شعر، علامہ اقبال علیہ احمد رحمہ. رضا خان بریلوی کو نہ پڑھا تو زیادتی ہو جائے گی، وہ بھی سن لے پھر. جی جی. وہ کہتے ہیں دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی سے تیرا سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا. اور یہ ہوا ہے. بے شک بے شک. حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جذبہ شہادت، یہ شوق شہادت آج پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین پیغام عمل ہے کہ اگر ہم قربانی چاہتے ہیں، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں اور دنیا و آخرت کی فوز و فلاح اپنے نام لینا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مرکز و محور بنا لیا جائے. اب وہ آخری لمحات کہ جب انسان کی جان آفری کے سپرد ہو رہی ہے، اس وقت بھی ان وفا کی پتلیوں کو نہ اپنے جان کی فکر ہے، نہ اپنے اہل و عیال کی فکر ہے، نہ مال و منال کی کوئی فکر ہے. اس وقت بھی ان کی نگاہوں کا مرکز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کر کے دکھا دیا. یقیناً یہ حدیث کا بالکل مصداق، عملی مظاہرہ کر کے دکھایا. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ سب سے بڑھ کر کے دکھایا ہے. اور آج جتنا کہا اس سے بڑھ کے، اس سے بھی بڑھ کہا اس سے بڑھ کے دکھایا. مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ یہ جو عشق کی باتیں آج ہم کرتے ہیں محافل میں، جلسوں میں، اپنے بیانات میں، علامہ فرماتے ہیں کہ عشق کے رنگ کیا ہیں. کبھی تنہائی کوہ و دمن عشق، کبھی سوز و سرور انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق. تو عشق کا یہ بھی جلوہ ہے کہ جب اسلام کو ضرورت پیش آ جائے خون کی، تو اس وقت انسان اپنا خون، اپنی جان، اپنا مال، اپنے سب عزیز و اقارب اسلام کے لیے پیش کرنے سے کوئی دریغ نہ کرے. ابھی آپ بات فرما رہے تھے ہیومن رائٹس کی، انسانی حقوق کے تحفظ کی، تو اس کی مثالیں بھی صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے قائم کر کے دکھائیں. دنیا میں جتنے بھی لوگ انسانی حقوق کے تحفظ کی باتیں کرتے ہیں، جب ان کے مفادات پہ زد پڑتی ہے تو پھر ان کو کوئی حق یاد نہیں رہتا، چاہے وہ بچے ہوں، معصوم خواتین ہوں، کچھ بھی ہوں، وہ ان سب کو تباہ کرنا اور اپنے راستے کی رکاوٹوں کو ہٹانا وہ ان کا پہلا مشن ہوتا ہے. اور اس کی ایک نہیں سینکڑوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر غلام عین اس موقع پر بھی انسانی حقوق کا نہ صرف تحفظ کرتا ہے بلکہ پوری دنیا کو بتاتا ہے کہ رسول اللہ کے غلام ایسے ہوتے ہیں. اسی موقع پر ایک واقعہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک شخص جو غالباً غزوہ خیبر کا واقعہ ہے کہ یہود کی بکریاں وہ چرا رہا تھا. ایک شخص خیبر کا ہی ہے، خیبر کا واقعہ بالکل صحیح ہے. تو جب اس نے
مسلمانوں سے پوچھا کہ تمہارے نبی کہاں ہیں، مجھے ان کے پاس لے جاؤ۔ جب وہ سرکار کی بارگاہ میں آیا اور اس نے پوچھا کہ اگر میں نے اسلام قبول کیا تو میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، آپ کے ارشاد مبارک کا مفہوم یہ تھا کہ ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے اور تمہیں وہی حقوق ملیں گے جو دوسرے مسلمانوں کو ملتے ہیں۔ اس نے فوراً اسلام قبول کیا اور اس نے کہا جی میں آپ کے ساتھ جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے پہلے وہ بکریاں واپس کرنے کا حکم کہا کہ میرے پاس یہود کے جی یہ مال ہے، کافی سارا مال ہے، کافی بکریاں ہیں۔ جی جی تو سرکار نے اس وقت بھی عین حالت جنگ میں بھی غیروں کا مال اپنے لیے پسند نہیں فرمایا، قبول نہیں فرمایا۔ دیانت کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو یہ مثالیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائیں یا آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ مثالیں قائم کی ہیں۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طرز عمل کہ آخری لمحے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت مل رہی ہے اور پھر اس وقت جاں آفری کے سپرد کر رہے ہیں، اس طرح کی مثالیں دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان میں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت نعمان بن مالک، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لأدخلن الجنہ، حضور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں ضرور داخل ہو جاؤں گا جنت میں۔ پوچھا وہ کیسے؟ عرض کی لأنی احب اللہ ورسولہ، دو باتیں ارشاد فرمائیں، پہلا فرمایا انی احب اللہ ورسولہ اور دوسرا فرمایا کہ لا افر یوم الزحف، میں جنگ کے میدان سے ایک تو پیٹھ پھیر کے بھاگتا نہیں ہوں اور پہلی بات یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو سرکار نے ان کی تائید فرمائی۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے ترجیح اول ایک مومن کی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں دین میں، یہ یقیناً اگر یہ نہیں ہے تو پھر باقی سب چیزیں بیکار ہیں۔ اب دیکھیے نا سورہ توبہ کی ایک آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے نام لے کر ان 8 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جن چیزوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے فطری طور پر۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، اس میں سب چیزوں کا ذکر اللہ کریم نے فرمایا، بیٹے، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارا قبیلہ، تمہاری تجارت، تمہارا کاروبار، تمہارے وہ گھر، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہیں، یعنی اگر دونوں کے درمیان کبھی ترجیح اول اگر یہ نہیں رہی تمہاری، بالکل اللہ اور اللہ کا رسول ترجیح اول نہیں ہے تو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر تم انتظار کرو کہ اللہ کریم کا حکم تم پر کیا نازل ہوتا ہے۔ اب آج دیکھ لیجئے، آج امت مسلمہ در در کی جو ٹھوکریں کھا رہی ہے، جیسا کہ قبلہ پروفیسر صاحب نے ابتدا میں اس کی طرف اشارہ فرمایا، آج ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اصلی ہیروز کون ہیں۔ آج ان کو اس چیز کا ہماری ترجیحات کیا ہیں، ہمارے ٹارگٹس کیا ہونے چاہیے، اور اسی لیے میں ایک بات علامہ صاحب کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں، بار بار دہرا رہا ہوں کہ دنیا نے جو وی آر ایٹ وار ود اللہ سبحانہ تعالیٰ، پوری دنیا اس وقت اللہ سے جنگ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولی کے ساتھ جس نے دشمنی کی اس کو میرا اعلان جنگ ہے۔ کائنات کی سب سے اللہ کے بعد جو محترم معزز عظیم ہستی پاک ہے، اس کی شان میں جو گستاخی ہے، اس کو جب آپ ایوارڈ دیں گے تو پھر اس طرح کی مصیبتیں تو آئیں گی، یہ آفات تو آئیں گی، بلیات تو آئیں گی۔ ان کا حل میں نے بتایا ہے، اور میں نے کیا بتانا تھا، وہ رجال الغیب ان کی مہربانی، جب وہ ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا سب سے پہلے دنیا کو یہ بتا دو، ایوارڈ وڈرا کر لیں، اور کہ آئندہ جو بھی اس معزز ہستی کے بارے میں کوئی عرضہ سرائی کرے گا ہم اس کو انعام کیا، اس کو ہم شہریت بھی نہیں دیں گے۔ دیکھیں آپ، وہ کہتے ہیں اسی لمحے یہ سب غائب ہو جائے گا، کرونا شروع ہوگا۔ غازی صاحب، ایک عام انسان کی اگر حد کے عزت کی جائے تو اس کا قانون موجود ہے، تو یہ کیسی منافقت ہے، دوغلی پالیسی ہے کہ ایک عام شہری کے بارے میں یہ حق تو موجود ہے، انسانی حقوق تمام آئینوں میں، تمام آئین جو ہیں ان میں یہ موجود ہے۔ جس ہستی نے پوری کائنات کو اپنی رحمت سے، پوری کائنات کو حقوق دلوائے ہیں، ان کے بارے میں نعوذ باللہ ایسا رویہ رکھا۔ ایک کالر آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جناب طاہر صاحب۔ میں پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں، اتنا اچھا پروگرام آپ صبح صبح لگاتے ہیں، کرتے ہیں، بہت مہربانی۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ دین میں قوم کی بیماری کہہ کر ہم کو ڈرایا جا رہا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ جب میدان میں جا کر 2 رکعت توبہ استغفار پڑھتے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو تو کڈنیپ کر لیا انہوں نے۔ کہ اچھا طریقہ یہی تھا کہ اکٹھے ہونے دیتے۔ جی ٹھیک ہے، نیکسٹ جی
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بنیامین ناصر بات کر رہا ہوں جناب. جی بنیامین صاحب فرمائیں. ایک سوال ہے جناب اور ایک شعر پڑھوں گا میاں صاحب کا. جی فرمائیں. سوال میاں یہ ہے محمد کہ بخش رحمۃ اللہ علیہ کا، عارف کھڑی کا. جی سر میاں محمد بخش صاحب کا. جی سوال یہ ہے جی مقام محمود کیا ہے؟ اچھا جی اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے گا. ٹھیک ہے جی. اور شعر یہ ہے کہ غزوہ احد کے حوالے سے شعر ہے میاں صاحب کا کہ آ سجنا جے تو سجنا بن سجنا کی سجنا جس نے تکیا یار اساں دا نہ رجیا نہ رجنا. جی نیکسٹ دے دیں جی. نیکسٹ. بہت شکریہ جی. ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ ہوگا، درود پاک سنتے پڑھتے ہیں، واپس آئیں گے تو پھر سوالوں کے جواب دیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. جی پروفیسر صاحب انہوں نے پہلا سوال تو یہ کیا تھا مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود کی تشریح کرتے ہوئے اگر میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا یہ شعر پڑھوں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا ان کی شان محبوبیت دکھائی جانے والی. مقام مانے جگہ، محمود مانے تعریف کی گئی. اچھا. تو جنت الفردوس میں ایک ایسا اعلیٰ مقام جہاں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارے اہل جنت اور خود اللہ اور فرشتے ان پر درود بھیجیں گے، تعریف ہوگی، وہ جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مخصوص فرمائی. جی تنولی صاحب بتائیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بیماری جس طرح آتی ہے نماز استسقاء لوگ پڑھتے ہیں، یہ اجتماعی نفل کیوں پڑھنے چاہیے؟ جی غازی صاحب جو توبہ ہے انفرادی ہو یا اجتماعی، یہ اللہ کے غضب سے نجات کا مؤثر راستہ ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی اس طرح کی آزمائشوں کے ٹلنے کا مؤثر وسیلہ ہے. جب بھی کوئی اجتماعی ابتلا آتی ہے وہ بنیادی طور پہ اسی طرف متوجہ کرنے کے لیے آتی ہے کہ ہم رائے حق سے ہٹے ہوئے ہیں. قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں. سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل یوم مرۃ او مرتین، یہ لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم سال میں 1-2 مرتبہ ان کو کسی نہ کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. فما لہم یا لا یتوبون ولا ہم یذکرون، ان کو کیا وہ نہ یہ توبہ کرتے ہیں نہ یہ اپنی اصلاح حوال کرتے ہیں، کوئی نصیحت پکڑتے ہیں. بہت بڑی آزمائش ہے اس وقت. بھائی صاحب دیکھیں بڑا واضح طور، اب یہ پورے اجتماعی طور پہ اس آیہ مبارکہ میں خطاب ہو رہا ہے، فرد کو نہیں ہو رہا. تو جس وقت بھی آزمائش ہو ہمیں ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اچھا جی میں نے خاص صاحب تجویز ٹی وی پروگراموں میں بھی آپ نے بار بار دہرائی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی کہا ہے کہ جتنے اداروں کے سربراہ ہیں نا، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، فوج کے سپہ سالار ہوں، جوڈیشری کے چیف جسٹس ہوں، تمام صوبوں کے چیف جسٹس پاکستان، یہ سب اداروں کے سربراہ جو ہیں وہ اپنے اپنے ادارے میں اجتماعی توبہ کا ایک ٹائم رکھے، اجتماعی دعا کا روز
کہیں کہ فلاں وقت میں 5 منٹ کے لیے تمام ادارے کے لوگ، جس طرح کہتے نہیں فلاں دن 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی، ویسٹ میں ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں فلاں دن کا خاموشی اختیار، اس طرح 5 منٹ روز جو ہے وہ اگر دے دیے جائیں، اجتماعی دعا ہو، توبہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے جلدی یہ مصیبت ظاہر ہے کہ جی سربراہان آئیں گے تو قوم بھی ان کے پیچھے چلے گی۔ میں تو اس سے ہٹ کر ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ پوری قوم کو جس طرح نمازی بننے کا حق ہے، حاکم وقت پوری قوت کے ساتھ جس طرح لاک ڈاؤن کرا رہے ہیں، اس طرح ہر اس آدمی کو جس پر نماز فرض ہے اس کو نماز کا پابند بنا دو، انشاءاللہ کل دن نجات مل جائے گی۔ سبحان اللہ، الصلاۃ نور، نماز ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطیہ دیا ہے۔ ہم ایک طرف وہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ روزانہ 2 منٹ کے لیے تو کر لیا، لیکن اس کے علاوہ جب وہ سارا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اسی طرح رہے گی تو پھر ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ چاہیے نصیحت والی کہ زندگی کے پورے انقلاب آئے، ہر طرف صداقت عمل میں، سوچ میں، فکر میں، جی ہاں، ہر شے میں، یعنی جہاں آدمی کو خالص چیز نہ ملے، جہاں سچ نہ ملے، جہاں وعدہ کا پورا نہیں ہونا جی نہ ملے۔ آپ دیکھیں 12,000 کا انجیکشن 7 لاکھ میں ہو گیا، 10 لاکھ میں ہو گیا۔ وہ جو سٹینر اس کو کیا کہتے ہیں، یہ جو استعمال کرتے ہیں جی، یہ ہمارے سینیٹائزر جو ہے یہ، ہاں سینیٹائزر جی، یہ سینیٹائزر جو ہے یہ ہمیں تو خیر مفت مل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ 92 چینل کی طرف سے تو اس کی قیمت وہی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ مہنگا کر دیا، یہ جو ماسک مہنگے کر دیے، دوائیاں میڈیسن مہنگی کر دی، حتیٰ کہ یہ بوٹیاں سنا مکی جو ہے 200 روپے سے اس کو 2,500 کی 3,000 کی کر دیا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آج اتنی مشکل کے باوجود موت سامنے نظر آ رہی ہے، کیا پورے پنجاب کا کوئی شعبہ ہے، کوئی دفتر ایسا آپ دکھا سکتے ہیں جہاں رشوت کے بغیر کام ہو رہا ہو، جہاں لوگوں سے اخلاق کے ساتھ پیش آیا جا رہا ہو کہ آپ کی یہ ضرورتیں ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں تو ہم اس کو ذمہ داری کے ساتھ ادا کریں گے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، ہمارے ضمیر اس طرح مر چکے ہیں، دل سیاہ ہو چکے ہیں، تو اللہ کے لشکر تو اللہ ہی جانتا ہے، پھر وہ تو انسان کو مہلت دیتا ہے، معاف نہیں کرتا، اور جب گرفت ہوتی ہے تو ان بطش ربک لشدید۔ ہمیں اس تنبیہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اخلاق و اعمال کی ڈاکٹر اپنا تنولی ڈاکٹر محمد حمید اللہ یاد آتے ہیں، میں پیرس میں گیا تھا لیکچر دینے کے لیے، ان سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا جی ہم اللہ رسول کا نام بھی لیتے ہیں، ہمارے لوگ بھوکے مر رہے ہوتے ہیں، مصیبتیں بھی ہمیں آتی ہیں، بیماریاں بھی ہوتی ہیں، یہاں لوگ موجے کر رہے ہیں، یہ اللہ رسول کو بھی نہیں مانتے اور ساری فیسلٹیز ان کو آئیڈیل لائف یہ گزار رہے ہیں۔ انہوں نے ایک جواباً کہا تھا، انہوں نے کہا آپ کتنے دن سے یہاں ہیں؟ میں نے ان کو بتایا اتنے دن سے یہاں ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی چیز آپ نے دیکھی ملاوٹ والی آپ کو ملی ہو، کوئی چیز جعلی، کوئی 2 نمبر ملی ہو، کسی آدمی نے آپ سے کوئی جھوٹ بول کے کیا ہو؟ میں نے کہا لیجیے یہ تو میں حیران ہو گیا ہوں کہ میں نے اپنے شو خریدے تھے بوٹ اور اس میں کوئی نقص نکل آیا، تو میں نے تقریباً 15-20 دن کے بعد گیا تو انہوں نے کہا جی کہ لائیں واپس کر دیں، میں نے واپس کر دیے، اس کی جگہ دوسرا بوٹ خریدا، تو جو میں نے بوٹ خریدا وہ سستا تھا، تو جتنے پیسے بنتے تھے درمیان میں وہ انہوں نے مجھے نقد دے دی۔ میں نے کہا ہمارے ملک میں تصور نہیں، دکان سے وہ کہتے ہیں لے کے مال باہر آ گئے، اس کے بعد ہمارا کوئی تعلق نہیں، تو کہہ لیں گے یہی وجہ ہے یہ لوگ بچے ہوئے ہیں۔ جی بھائی صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، معاملات کا بڑا اثر ہے، یہ جو آپ بار بار متوجہ فرما رہے ہیں کہ روزانہ ایک وقت توبہ کے لیے رکھیں۔ توبہ بنیادی طور پہ اصلاح احوال ہے، ہم یہاں بارہ کہہ چکے ہیں کہ قرنطینہ جبری فرصت ہے اصلاح احوال کی، جبری اعتکاف ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک موقع دے دیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریویو کریں، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں۔ تو یہ اچھا یہ ہوگا کیسے؟ ذرا یہ آپ سے بھی اور بٹ صاحب سے دونوں نے اس کا جواب دینا ہے۔ یہ باتیں ہم سن رہے ہیں، خان صاحب نے بتا دی کہ یہ بڑی اچھی باتیں ہیں، وہ ان پہ عمل ہم کیوں نہیں کرتے اور کیسے اس طرف لائیں؟ بھائی صاحب جو پریکٹیکل کو طریقہ بتائیں۔ پریکٹیکل یہی ہے، جو ہم توبہ ہی کو لے لیں، جو ہم کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم شعوری طور پہ توبہ کریں نا۔ دیکھیں آپ کسی کے ساتھ فرد کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیں تو آپ اس سے ڈیویٹ نہیں کرتے، اسے آنر کرتے ہیں، آپ کو حیا ہوتی ہے۔ اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کر رہے ہیں، توبہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کے سامنے کمٹمنٹ کر رہے ہیں، اپنی خطاؤں کا اعتراف کر کے آئندہ اصلاح احوال کا وعدہ کر رہے ہیں، یہ ہوتی ہے توبہ۔ تو جس وقت ہم اپنے اس
شعور کے ساتھ توبہ کریں گے اس سے کیا ہوگا، ہمارے احوال بہتر ہوں گے. اس کو پھر ہم احوال میں لے کے آئیں گے نا تو پوری کی پوری سوسائٹی ریفارمیشن کی طرف جائے گی. بھائی صاحب آپ دیکھیں کتنی بد نصیبی کی بات ہے، اسلام کی کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو نظم و ضبط کی حامل نہ ہو. آپ صبح کی نماز زور کی صبح کے ٹائم نہیں پڑھ سکتے، روزے مہینے سے ہٹ کے نہیں رکھ سکتے، یعنی پورا اسلام ڈسپلن پہ کھڑا ہے. بانی پاکستان نے جو آپ کو 3 نکاتی ایجنڈا دیا تھا اس میں ایک ڈسپلن ہے، یونٹی فیئر ڈسپلن، اور اسی کی کمی ہے. یہ کرونا جو پھیل رہا ہے اس کا میں عرض کروں کہ 90% سبب ڈسپلن نہ ہونا ہے. یعنی تھوڑی سی فرصت ملی اور ہم نے کیا سے بد نظمیاں اور کیا بے احتیاطیاں کی اور بات کہاں سے کہاں پہنچا دی. ہم اس کا سبب کیا ہے، ہمیں یہ شعور ہی نہیں ہے کہ ہم کس دین پہ کاربند ہیں، اس کے بنیادی تقاضے کیا ہیں، ہماری تعلیم کیا ہے، ہم کیا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے. صرف اس شعور کو اگر ہم بیدار کر لیں، اور یہ کرونا کی بڑی پازیٹیوٹیز ہیں. ایک پازیٹیوٹی یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ڈسپلن ہی پیدا کر لیں، اپنی جان بچانے کے لیے ڈسپلن پیدا کر لیں تو ہمارے کتنے مسائل حل ہو جائیں، صحیح، ہم ٹریک پہ آ جائیں. مطلب ایک موت کو ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اور زندگی کی جو بے مائگی ہے، مادیت کی بے مائگی ہے، اس کی بے وقتی ہے، وہ کھل کے سامنے آ رہی ہے. ٹھیک، ہمیں اپنی زندگی کو ری پرائرٹائز کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جی خان صاحب، اپنا بٹ صاحب، ڈسپلن تو نعوذ باللہ میں نازک بات کہنے لگا ہوں، ڈسپلن میں تو ذرا سی جو بے توجہی صحابہ کی بھی ہوگی تو کتنا بڑا نقصان ہو گیا. بھائی صاحب یہ جو بات آپ بہت کی ہم بات کر رہے ہیں نا. جی وہ بے توجہی کی بات، یہ پہلے جو بات آپ فرما رہے ہیں میں تھوڑا سا اس کی وضاحت قرآن مجید سے کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل پر ہونے والے بہت سارے انعامات کا ذکر کیا. ٹھیک، انہیں فرعون سے نجات دی، ان پر بادلوں کا سایہ ہوا، من و سلوہ کا نزول ہوا، سب کچھ ہوا. چشمے جاری ہوئے. آگے چل کے اللہ کریم نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک. بعد ذالکہ کا جو اشارہ ہے وہ ان تمام اللہ کی نعمتوں کی طرف ہے جو پہلے ہو چکی. فرمایا ان سب نعمتوں کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہارے دل نرم ہوتے، لیکن تمہارے دل سخت ہو گئے. اور پھر ان قساوت قلبی کی مثال قرآن نے خود دی ہے، پتھروں سے، بلکہ فرمایا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. 7ویں پارے میں اللہ کریم فرماتا ہے فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا. ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ہمارا عذاب ان قوموں پر آیا تو وہ گڑ گڑاتے، یعنی جب اللہ کریم کی پکڑ آئی تو انہیں اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا، جیسے قبلہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اس لیے کہ ان کے دل سخت ہو چکے تھے. ہم یہی بات عرض کر رہے ہیں کہ کرونا اپنے سامنے دیکھ کر، گلیوں محلوں بستیوں کے اندر اموات سامنے دیکھ کر بھی ہمارے دل اتنے سخت ہیں کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ مر رہا ہے، ہم تو ابھی زندہ ہیں اور ہمارے پاس دولت سمیٹنے کے ابھی بہت. آپ دیکھ لیجئے ذخیرہ اندوز اور منافع خور جو مافیاز ہیں ان کو کرونا نے رتی برابر کوئی فرق نہیں ڈالا، بلکہ ان کی قساوت قلبی پہلے سے بڑھ چکی ہے. صحیح. تو یہ قرآن پاک فرما چکا ہے کہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر نصیحت اثر نہیں کرتی. اور اب ہماری قوم کے اندر جو کیفیت ہو چکی ہے یہ اس قساوت قلبی کی بدترین مثال ہے. اللہ پاک ہمیں اس کے نتائج سے محفوظ رکھے، ہمارے دلوں کو نرم فرمائے. اور رہا یہ مسئلہ کہ دل نرم کیسے ہوں گے، الا بذکر اللہ، الا بذکر اللہ، وہ حدیث پاک ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پوری آیت، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے. اور یاد سے مراد یہ ہے کہ کوئی آپ نے ملاوٹ نہیں کرنی، مہنگائی نہیں کرنی، حرام رزق نہیں بھائی کمانا. صاحب یاد صرف یہ تو نہیں کہ آپ تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے اللہ اللہ کرتے رہیں اور آپ گاہکوں پر چھری پھیرتے رہیں اور ہر طرح کا منافع سمیٹتے رہیں. اللہ کی یاد کا تو مطلب یہ ہے کہ جس رب کو یاد کرتے ہوئے ہم روزے کی حالت میں مثال کے طور پہ ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتے، کیونکہ رب نے منع کیا، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جب ہم دکان پہ بیٹھے ہیں، جب ہم آفس میں بیٹھے ہیں، جب ہم کسی بھی کام کے لیے بیٹھے ہیں، اس وقت بھی یہ تصور ہو کہ ہم نے شریعت کے اصولوں کے مطابق چلنا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ارشاد فرما چکے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے جو حقوق ہیں ان کو تو معاف فرما دیتا ہے، لیکن بندے کا حق معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے. اب یہ مشہور حدیث پاک آپ نے دیکھی ہوگی، من غش فلیس منا، جس نے کھوٹ کی، ملاوٹ کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب ملاوٹ کیسے ہماری قوم کر رہی ہے آپ ذرا سوچئے. جب سرکار نے ارشاد فرمایا اس وقت کیفیت کیا تھی. ایک صحابی تھے، انہوں نے گندم کے 2 ڈھیر بازار میں رکھے ہوئے ہیں اور سرکار نے جب اپنا دست مبارک اس ڈھیر میں ڈالا تو اوپر خشک ہے گندم اور نیچے جو ہے وہ گیلی ہے. تو پوچھا یہ کہ عرض کی حضور رات بارش ہوئی تھی؟ تو
تو گندم بھیگ گئی ہے تو میں نے اس کو مکس کر دیا. تو سرکار نے فرمایا کہ تم نے اس کو الگ الگ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ خشک گندم کا ریٹ اور ہے اور تر کا اور. تب سرکار نے فرمایا من غش فلیس منا. اللہ. اب ذرا سوچئے کہ جہاں جنس تبدیل نہیں ہوئی, صرف وہی اس کی ہے صفت گندم تبدیل ہوئی, وہی چیز ہے, صرف وہ بھیگ گئی ہے. اللہ. اب یہاں تو جنس کی جنس بدل جاتی ہے, ہاں جی, لیبل کچھ اور لگا ہے, چیز اندر کچھ اور ہے. ایکسپائرڈ میڈیسن کے اوپر وہ اوپر سے اتار کے اس کو نیا لگا دیتے ہیں. غازی صاحب, انسانی جان کے ساتھ جو کھلواڑ ہم کر رہے ہیں اور جو مافیات اس میں شامل ہیں, آپ یقین فرمائیے کہ اس کا تصور پوری دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے. بیرون ملک کے اندر اگر, جیسے آپ نے پیرس کی مثال دی, پورے یورپ کے اندر اگر کوئی چیز ایکسپائر بکے گی تو وہ دکاندار, اگر آپ نے اس کی دکان پہ وہ چیز دیکھ لی اور اس کو دھمکی لگا دی کہ میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں, تو آپ کے آگے ہاتھ جوڑے گا. ہم قاتل اسے کہتے ہیں جو گولی مارتا ہے, کسی کو خنجر مارتا ہے, وہ قاتل ہے. تو جو اس طرح کی ایکسپائر ادویات یا ایکسپائر خوراک لوگوں کو کھلا رہے ہیں, کیا یہ قاتل نہیں ہے؟ یہ جو لاہور کا اسپتال ہے دل کا, وہاں جو میڈیسن سپلائی ہوئی تھی وہ اب بھی موج کر رہے ہیں لوگ. کتنے لوگ مر گئے تھے کہ وہ میڈیسن جو غلط مکس اپ ہو گئی تھی, اور غلط میڈیسن کی وجہ سے سینکڑوں لوگ مر گئے. وہ قاتل ہیں, اور قاتل جو ہیں وہ چونکہ امیر ہیں, آج تک ان تک قانون نہیں پہنچ سکا. تو اسلام ہمارا, تو اس نے جو ہمیں لفظ بولا ہے اخلاص کا, مخلصین لہ الدین فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین, اخلاص کی وضاحت خود قرآن مجید میں ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جانوروں کا ذکر فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ, کہ ایک طرف بھینس کے اندر گوبر ہے, دوسری طرف خون ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی دونوں کے درمیان سے تمہیں خالص دودھ عطا فرماتا ہے. خالص دودھ, یہاں لفظ خالص آیا ہے, لبنن خالصاً. تو خالص اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں نہ خون کی رنگت شامل ہے, نہ گوبر کی بدبو شامل ہے, ہر طرح کی وہ آمیزش سے پاک ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا ہے جو دین ہم سے. لاہور میں بھی خالص دودھ جو ہے وہ لوگوں کو ملنا شروع, پانی میں دودھ میں پانی ملانا نہیں, دودھ میں پانی ملانا پھر بھی بہتر ہے. یہاں تو جو دودھ سپلائی ہوتا ہے وہ کیمیکل سے بنا دیا جاتا ہے, اس میں دودھ ہوتا ہی نہیں. جی بالکل, اس کی جنس ہی بدل دی جاتی ہے, اس لیے وہ دودھ میں پانی نہیں ملاتا. ایک دو روز پہلے یہاں شیرا کوٹ میں دودھ کی نہریں بہہ رہی تھیں. یہ جو وزیر اعلیٰ نے تھوڑا سا انتظام کیا اور وہاں گرفت, اتنا بہا لگا کہ میں نے کہا شیرا کوٹ میں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں تو جنت بن گئی. اچھا جی, سبق زیاد بن سکن کی شہادت, وفاکاری اور جانثاری سے سبق آج کی کیا نوجوان, اس میں 1 منٹ لوں گا جی. 1 منٹ کا ہی دینا ہے آپ نے, آدھا منٹ. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شیطان نے افواہ پھیلا دی کہ آپ نہیں رہے. ٹھیک ہے, شہید ہو گئے. حضرت مالک بن کعب کی حضور علیہ السلام کے خود میں سے آنکھوں سے نکلتے ہوئے نور نے بتایا کہ آپ موجود ہیں. ٹھیک, یہ آواز آئی اور پھر پروانے جمع ہوئے, اور پھر یہ کہ سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ, ہمیں جو ملنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے ملنا ہے. تو سبق یہ ہے, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, وَلِلَّهِ الْحَمْدِ کہ میں دنیا سے مسلمان گیا. جی کیا سبق جی, میں دنیا سے مسلمان گیا. سبحان اللہ. صاحب بالکل سبق بڑا واضح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارا مطلوب و مقصود ہیں. ٹھیک, جو شعر علامہ صاحب پڑھ رہے تھے, ذکر و فکر و علم و عرفانم تو ہی, کشتی و دریا و طوفانم تو ہی, اے پناہ من حریم کوئے تو, من با امید رمیدم سوئے تو. آقا آپ کا کوئے پاک ہی ہماری پناہ گاہ ہے, اور ہماری ساری امیدیں آپ سے وابستہ ہیں. آپ ہی کی بارگاہ میں آ کے ہماری امیدیں پوری ہوں. جی چونکہ ہمارے پیش رو وہ اشعار کی صورت میں آج کا سبق سنا رہے ہیں, تو میں بھی ایک آج کا میسج جو ہے وہ ایک شعر ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ عصر ما مارا زما بیگانہ کرد, از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد. آج کا انسان پوری دنیا کو اپنی معلومات کے دائرے میں لانے کے خبط میں مبتلا ہے, اور ساری دنیا کی معلومات تو لینا چاہتا ہے, لیکن اپنی ذات سے غافل ہے. کیوں کہ اس سے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ بے رساں خیش را کے دی ہماؤس, اگر باؤ نہ رسیدی تمام بھولا بیس. ناظرین کرام, کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا جی. یہ مرگی کا علاج ہے. اگر کسی شخص کو مرگی کے دورے پڑتے ہوں تو نماز فجر کے بعد کسی کاغذ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک المرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 145 بار لکھ کر وہ کاغذ پانی میں بھگو کر
مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق یار غار یار مزار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دینا ورنہ دونوں جہانوں میں خسارہ ہوگا۔ آج کے روزنامہ 92 میں شہید حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بڑا زبردست مضمون ہے، ضرور مطالعہ کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور اللہ کریم شہدائے احد کے صدقے، ان کی قربانیوں کے صدقے، ان کی وفا شاریوں کے صدقے اللہ کریم یہ جو ہم پہ آفت اور مصیبت آئی اس کو جلد از جلد دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو تندرست ہیں اللہ ان کو اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ میرا اور آپ کا اللہ حامی و ناصر و نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔